السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ سب کا تفسیر نور میں۔ آج سورہ آل عمران کی 140 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اگر کوئی تکلیف تمہیں چھو لیتی ہے تو قوم کو بھی اس سے پہلے ایسی تکلیف ہو چکی ہے، اور ہم تو زمانے کے لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں تاکہ خدا صاحبان ایمان کو دیکھ لے اور تم میں سے بعض کو شہداء قرار دے۔ وہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ اگر تم نے حق کے لیے اور الہی مقصد کے لیے جان کا نقصان اٹھایا ہے تو تمہارے دشمنوں نے بھی ہلاکتیں دیکھی ہیں۔ اگر آج تم ہار گئے ہو تو کل بدر میں تمہارے دشمنوں نے بھی شکست کھائی تھی۔ لہذا سختیوں اور مشکلات کو برداشت کرو اور صبر و حوصلے سے کام لو۔ صبر اور حوصلے کے ساتھ قدم آگے بڑھاؤ۔ مسلمانوں کو جو دلیلیں میں بیان کر رہا ہوں، ان دلیلوں کی بنیاد پر اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا چاہیے، خود کو برتر جاننا چاہیے، اپنے اندر احساس شکست نہیں آنے دینا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے نمبر 1 یعنی پہلی دلیل انتم الاعلون، تم ہی تو سب سے بلند و برتر ہو۔ تو جب یہ برتری ہے تو انسان احساس شکست کیوں کرے؟ احساس کمتری میں کیوں جائے جب یہ برتری ہے؟ تمہارا مرتبہ بلند ہے، انتم الاعلون۔ دوسری دلیل فقط مس القوم قرح، تمہارے دشمن بھی زخمی ہوئے ہیں، لہذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کیوں زخم لگا، نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ تیسری دلیل تلک الایام نداولها، یہ ناگوار دن گزر جائیں گے، یعنی یہ سختیوں کے، پریشانیوں کے جو مشکلات کے دن آئیں یہ گزر جائیں گے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ چوتھی دلیل وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، خداوند عالم حقیقی مومنین سے الگ کر کے منافق کو پہچانوا دینا چاہتا ہے، لہذا یہ شکست ہوئی ہے۔ پانچویں دلیل وَيَتَّخِذْ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، خداوند عالم تم میں سے آئندہ آنے والوں کے لیے گواہ منتخب کر رہا ہے کہ نافرمانی رسول کی وجہ تمہاری شکست ہوئی اور اس پر گواہ تم خود ہو، تم سے یتخذ منکم شہداء۔ چھٹی دلیل واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تمہارے دشمنوں کو دوست نہیں رکھتا ہے، تمہارے جو مخالفین ہیں، جو دشمن ہیں، ان سے دوستی نہیں رکھتا اللہ کہ وہ انہیں پسند کرتا ہے کہ انہیں جیت مل گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو پیغامات ہیں، پہلا پیغام یہی ہے، صبر اور بردباری میں مسلمانوں کو کافروں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کمتر نہیں ہونا چاہیے، احساس شکست، احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا پیغام دنیا کا الٹنا پلٹنا، حالات کا اچھا ہونا برا ہونا، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ تیسرا پیغام جنگوں میں یا زندگی میں نشیب و فراز سے حقیقی اور سچے مومنوں کو بناوٹی اور دکھاوا کرنے والے انسانوں سے الگ کر لیا جاتا ہے۔ مومنین بالکل جانے پہچانے جاتے ہیں، اسی لیے خدا نے کہا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، خدا پہچاننا چاہتا ہے صاحبان ایمان۔ چوتھا پیغام اللہ تعالی نے تم سے شہیدوں کو اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو لے لیا ہے تاکہ تم
ہمیشہ دین خدا سے جڑے رہو، دین خدا سے دستبردار نہ ہو جاؤ کہ چھوڑ کر چلے جاؤ. وَيَتَّخِذْ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. پانچواں پیغام، اللہ نے خود تمہارے درمیان سے گواہ چن لیے ہیں. اللہ نے یتخذ من کو تمہارے، تاکہ تم خود گواہ رہو کہ رہبر الہی جو اللہ نے جسے رہبر بنایا ہے، جب تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو تو نتیجہ جو شکست کے سامنے میں آیا ہے، یہ ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچو کہ ہم با ایمان تھے تو ہم شکست کیوں کھا گئے. نہیں، شکست اس لیے کھائی کہ تم با ایمان ہونے کے باوجود تم نے اپنے رہبر، اپنے قائد جو تمہارا لیڈر ہے اس کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی. چھٹا پیغام، وقتی طور پر کفار کا جیت جانا یہ ان کے محبوب خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے. واللہ لا يحب الظالمین. ساتواں پیغام، تاریخی واقعات اور ہر قسم کے حادثے جو بھی واقعے پیش آتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتے ہیں، سب اس کے علم میں ہیں، سب اس کے ارادے سے وجود پاتے ہیں. نداولھا، خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سب الٹ پلٹ کرتا ہوں. میدان عمل میں اپنی عملی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہے، حق کی فرما برداری کرنا ہے، ورنہ ناکامی ہاتھ آئے گی. انسان اگر با ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ شکست کھا رہا ہے تو یہ جان لے کہ کہیں نہ کہیں اس نے اپنے ایمان پر عمل نہیں کیا ہے. بے ایمانی اور بے عملی کی وجہ سے شکست کا سامنا ہوتا ہے. خدایا ہمیں ہر قسم کی بے ایمانی اور بے عملی سے محفوظ فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.